پھر آپ کی زندگی اللہ اکبر ایسا آپ نے اپنے آپ کو ایسا ڈالا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں حضور کے وصال کے بعد. انہوں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا. حضور کے وصال کے بعد آئیں, آ کے کہنے لگی ام المومنین ہم نے تو کبھی حضور کو دیکھا ہی نہیں. جب ملاقات کا وقت آیا حضور پردہ فرما گئے. آج ہمارا جی چاہتا ہے ہم حضور کو دیکھیں. کہا ام المومنین کوئی نام ایسا بتائیے کہ جسے دیکھیں تو حضور کی یاد تازہ ہو جائے. بے شک بے شک. ذرا غور سے سنیں اس بات کو. بڑی آسانی سے لوگ اختلافات کی بنیادیں کھڑی کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہتی ہیں ابو بکر صدیق کی بیٹی سے کہ کوئی چہرہ ایسا بتائیے کہ جسے دیکھیں تو حضور کی یاد آ جائے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ لو. اللہ اکبر. کہتی ہیں وہ چلتی ہیں نا تو حضور کے جلوے نظر آتے, جب وہ بولتی تو حضور کے جلوے نظر آتے. کہ ان کی ادائیں حضور سے ملتی جلتی ہیں. کہ جب ان کو دیکھو تو مصطفیٰ یاد آئے. اللہ اکبر. ایسی شبیہ آپ کی ہے اور پوری زندگی سبق کیسا حاصل کیا آپ ذرا غور کریں پیارے. بچپن کا زمانہ, ابھی عمر شریف 5 یا 6 برس ہے. اللہ اکبر. آپ ایک راستے سے گزر کے جا رہی. راستے سے گزرتے وقت راستے میں ابو جہل کھڑا تھا. وہ اپنے رہا تھا. حضرت نے جنت سیدہ فاطمہ کو آتے دیکھا تو اس نے چڑھانے کے لیے حضرت فاطمہ کو زبان سے حضور کے خلاف کوئی جملہ کہہ دیا. میری بات غور سے سننا. کوئی جملہ کہہ دیا. ایک بات سنیں, اگر کوئی باپ کو برا کہے ایک بار بیٹا تو سن کے نکل جاتا ہے, لیکن بیٹیاں سن کے نکلا نہیں کرتی ہیں. بیٹیاں برداشت نہیں کر پاتی ہیں. بیٹا کہتا چلو کہنے دو اس کا اپنا منہ ہے, لیکن بیٹیاں کہتی اس کی ہمت کیسے ہوئی اس نے باپ کو کچھ کہا. یار بیٹی کی کہانی ہے. بیٹیاں کبھی باپ کے خلاف کسی کو زبان کھولنے نہیں دیتی. اللہ اکبر. خاتون جنت گزر کے جا رہی. ابو جہل نے کچھ کہہ دیا. جیسی اس نے کچھ کہا خاتون جنت نے یوں چہرہ کیا اور دیکھ کے کہنے لگی میرے باپ سچے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. اتنا کہنا تھا. ابو جہل آگے بڑھا. اس کو حیائی اتنا سن کر کے اس نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گردن پہ تماچا لگایا. جیسی سیدہ کی گردن پہ ہاتھ لگا آپ کی آنکھ میں آنسو آئے. روتی ہوئی اپنے دروازے پر آئی. کاشان نبوت پہ سیدہ آئی ہے. یاد رکھیے صاحب جب باپ بیٹی کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے. اگر باپ بیٹی کو مسکراتا ہوا دیکھے تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے. باپ بیٹی کا رشتہ ہی عجیب ہوا کرتا ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو خوشی میں بھی پیچھے نہیں رہتا ہے, غم میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے. جب خاتون جنت کی آنکھ میں آنسو دیکھے, نبوت کے آنکھ میں آنسو آ گئے, حضور نے گھٹنے زمین پہ رکھے, یوں بازو پھیلا دیے. سیدہ آ میرے سینے سے لگ جا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا آئی ہے, باپ کے سینے سے لگی ہے. میری بیٹی کے اپنی بیٹی کا چہرہ میرے حضور نے دیکھا. فرمایا فاطمہ بتا تو صحیح لخت جگر زندگی فاقے میں گزاری, کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا, پیروں میں کانٹے چبھے ہیں, کبھی آنکھ میں آنسو نہ آئے, کئی کئی دن کا فاقہ ہوا, کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا. لیکن آج فاطمہ بتا تو صحیح میری بیٹی کی آنکھ میں آنسو کس لیے آ گیا. اتنا سننا تھا. سیدہ نے باپ کا ماتھا چوما. کہتی ابا جان گلی سے گزر کے آ رہی تھی, راستے میں فلاں شخص کھڑا تھا, اس نے آپ کے خلاف جملہ کہا, بابا میں برداشت نہ کر سکی, آپ دے دیا. اس نے تماچا لگایا. اتنا سننا تھا. نبوت کی آنکھیں جلال میں سرخ ہو جاتی ہیں. اٹھاؤ تاریخ حسن پور والوں, پوچھو ان علماء سے. پتھر مارے گئے, نبی کو جلال نہیں آیا. کانٹوں پہ چلایا گیا, کو جلال نہیں آیا. ڈالی گئی, نبی کو جلال نہیں آیا. پتھر مارے گئے, نبی کو جلال نہیں آیا. لوگوں نے گالیاں دی ہیں, نبی کو جلال نہیں آیا. راستے روکے گئے, نبی کو جلال نہیں آیا. ہر طرف سے گالیاں دی گئی, نبی کو جلال نہیں آیا. مکے سے نکالا گیا, نبی کو جلال نہیں آیا. شہر بدل کیا گیا, نبی کو جلال نہیں آیا. دروازے پہ تلواریں لے کے بیٹھے, نبی کو جلال نہیں آیا. لیکن آج پہلی مرتبہ خاتون جنت کے تماشا لگا ہے. نبوت کی آنکھیں جلال میں سرخ ہیں. کبھی میرے نبی نے بددعا نہیں کی, لیکن آج جب سیدہ کو تماشا لگا ہے, میرے حضور نے کہا تھا فاطمہ جاؤ ابو سفیان کو بلا کر کے لاؤ. اب ابو سفیان کاشان نبوت پہ کھڑے ہیں. کہتے سنو ابو سفیان, جاؤ جا کر کے ابو جہل سے کہہ دو میری بیٹی سے معافی مانگے, ورنہ آج ہی قیامت آ جائے گی. آج تک ہاتھ نہیں اٹھے, آج محمد بد دعا کرے گا. اگر بد دعا کر دی تو قیامت تک کوئی بھی کافر زمین پہ نظر آ نہیں سکتا.
نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنیں کہنے ہیں سبحان ایک اللہ۔ بات اور بتا دوں، یہ ممبر شریف پہ نورانی جماعت ہے، اس کی صرف دعا چاہیے، اور آپ غور سے سنیں، غور کریں ذرا ایک بات پر۔ حضور کے بڑے بڑے دشمنوں میں ابو سفیان کا بھی نام آتا تھا، حضور کے بڑے دشمنوں میں نام آتا ہے آپ کا۔ ایمان لانے سے پہلے بڑوں بڑوں کی جماعت میں تھے۔ پوچھئے ان علماء سے، بڑوں میں سے جو بڑے دشمن، کسی کو کلمے کی توفیق نہیں ہوئی سوائے ابو سفیان کے۔ اس کی وجہ مفسرین محدثین نے بیان فرمائی ہے۔ جب حضور نے بلایا تو حضرت فاطمہ کو آپ نے گود میں اٹھا لیا اور اٹھا کے ابو جہل کے دروازے پہ گئے۔ دروازہ بجایا، ابو جہل باہر نکلا۔ جیسی باہر نکلا نا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ پارٹی کا آدمی تھا۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ ابھی ڈرا نہیں؟ کہنے لگا کیا بات ہے؟ اتنا سننا تھا، حضرت ابو سفیان کو جلا لایا۔ فرمانے لگے ظالم، یہ تو عرب کے دستور کے بھی خلاف ہے کہ بچوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے اس بچی پہ ہاتھ اٹھا دیا؟ جیسے اتنا کہا نا تو پھر ابو جہل کانپ گیا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا بیٹی مار تماچا، بیٹی مار تماچا۔ جب اتنی بات کہی حضرت سفیان نے، بیٹی مار تماچا، عظمت چچا حضرت ابو سفیان کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی چچا میرے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، ہمیں معاف کرنا سکھایا۔ اللہ نہیں کہا معاف کرنا سکھایا، بدلہ لینا نہیں سکھایا، کہا معاف کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ ابو سفیان کہتے بیٹی ابھی میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ سے ابو جہل کے چہرے پر 3 تماچے لگائے۔ اب جب فاطمہ آ رہی ہے تو مسکراتی ہوئی آ رہی ہے، اپنے اپنی نبوت کی نگاہ اٹھی ہے، بیٹی مسکرا رہی ہے۔ پھر مصطفیٰ رو دیتے ہیں، کہا بیٹی بتا تو صحیح ہوا کیا؟ پورا قصہ سیدہ نے بتایا۔ میرے حضور نے بیٹی کو زمین پہ بٹھایا اور نبوت کے دامن آپ نے پھیلایا، کہا یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک محمد کے دامن میں جگہ نہ۔ نعرے تکبیر، نعرے